اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ دجال کون ہے، کب آئے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی اور اس کی طاقت کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ اس وقت دجال کہاں پر ہے، کب ظاہر ہوگا، اگر ہم اسے پالیں تو کیا تدابیر اختیار کریں اور اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پکارنے والے کی آواز سنی اور وہ پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی تھا۔ وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں لوگوں کے پیچھے تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ بولے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک نصرانی تھے۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تم سے دجال کے بارے میں بیان کی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ پس ان میں سے 1 مہینہ بر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے پر جا لگے۔ پھر وہ جہاز سے پلوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بہت بالوں والا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم کی وجہ سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، جساسہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلے جاؤ جو کہ تمہاری خبر کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی سے اس میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں رانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا، تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ پھر 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلی، پھر اس جزیرے میں آ لگے۔ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ پس ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو کہ تمہاری خبر کا بہت دیر سے شوقین ہے۔ پھر ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا، تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا، خبردار رہو، ان قریب وہ نہیں پھلے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، البتہ اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا، اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں لوگ اس کے پاس کھیتی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی میں کھیتی کرتے ہیں۔ دجال نے کہا،
مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں۔ دجال نے کہا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ اپنے گردو پیش کے عربوں پر غالب آئے اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں کسی ایک کے اندر جاؤں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ کر آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکہ پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکی داری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، خبردار رہو۔ بھلا میں تم کو اس کا حال خبر دے نہیں چکا؟ تو صحاب نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی، جو کہ اس چیز کے موافق تھی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال کے بارے میں فرما دیا تھا۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر رکھی تھی۔ اپنی امت کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی سکھلائی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے سلف صالحین یعنی ائمہ اور محدثین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہ۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں پر نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو، لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر اگر تو ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا ایسے وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ بیان کردہ احادیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی علانیہ بغاوت کی جائے، فتنوں کے وقت گوشہ نشینی یعنی تنہائی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب رہا جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ سورہ الکہف کی تلاوت بھی دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ ارشاد ہے دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے، اس کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے دجال آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دوستو اب بات کریں گے کہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔
دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں سے وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی اور اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے ایسے گل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ ہوں اور رسول خدا ہوں، اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے یا ان کو زمین میں دنسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکیں گے۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ دوستو، میں نے دجال کا ٹاپک شروع سے آخر تک آپ کے سامنے مکمل تفصیل سے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائیوں کے سوالات کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ ضرور کمنٹ میں پوچھے، جواب ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔